تو بچا لیا. ابن زبیر وہ ہے جو اپنی منوس جان بچانے کے لیے کعبے کو آ گیا. حسین اپنے مقصد پر ڈٹے رہے, چھوڑ دیے, چلے گئے. راستے میں بولا جو خطبے دیے مولا کے کئی خطبے کتب میں موجود, مولا کہتے ہیں کہ جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ مرتبہ شہادت کا خواہش. کسی کو مولا دھوکہ نہیں کرتا. مولا کہہ رہے ہیں کہ دین کو خون کے ساتھ اور میں یہ دینے جا رہا ہوں. کیوں نہ دوں, کہ دین تو ہمارے گھر میں پڑا ہے. درد اسے ہوتا ہے جس کی اس پر محنت ہوئی. دین پر قربانیاں ہماری ہیں, اس لیے اسے ہم بچانے جا رہے ہیں. دین کا وارث میں ہوں تبھی تو بچانے جا رہے ہیں. مولا نے راستے میں خطبے میں کہا ان ناس درود بھیجتے ہوئے آگے آئے, کافی حضرات بار کریں. مولا جناب سید آپ سے راضی ہوں پر محمد علی محمد الانتر صلوات آپ لوگ آگے تشریف لے. مولا آپ راضی ہوں پر محمد علی محمد الانتر صلوات جناب سید آپ سے کافی جگہ آگے یا رسول اللہ الناس عبید دنیا, بے شک یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں تک محدود ہے. یہ کلمے زبانوں سے پڑھتے ہیں, دل سے نہیں. یہ حسین کے لیے اور یہی اسی مفہوم کو قرآن عطا ہے. قرآن کا یا رسول اللہ, قرآن کا یا رسول اللہ ان سے کہہ دو کہ ابھی تک تم مومن نہیں ہوئے, ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا بلکہ تم صرف مسلمان ہوئے. حسین کہنا چاہتے ہیں کہ ان الناس عبید دنیا, یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں تک محدود ہے. مولا فرماتے ہیں اور آگے مولا کہتے ہیں کہ دین کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا, لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو بہت کم رہتا ہے. ظاہراً دیندار تو لاکھوں کی تعداد میں تھے جو کھانے کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے, لیکن جن کے دلوں میں ایمان اترا تھا ان کی تعداد تقریباً 72. جو یہ سوچ کے چلے گئے کہ اصل حج تو حسین کے ساتھ ہے, وہ کیسا حج جس میں حسین نہ ہو. ہم کیا حج کی زیادہ مشتاق ہے حسین سے؟ ماشاءاللہ. جب حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں اور خدا کی قسم چاہے آج 20 لاکھ 40 لاکھ جتنے لوگ بھی حج کریں, یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کے اس حج کا جو ادھورا چھوڑا. ماشاءاللہ. مولا فرزدق سے مولا کی ملاقات ہوئی. مولا نے فرزدق سے دیکھا کہ فرزدق کوفے کے کیا حالات ہیں. فرزدق کہتا ہے کہ مولا نہ جائیں, لوگ دشمن بن چکے ہیں. ابن زیاد لوگوں کو خرید چکا ہے. خدا کی قسم کوئی ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہیں سے واپس چلا جاتا ہے. اس میں فاطمہ کا دودھ کہ یہ حالات ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. کہ مولا میں آپ کو روک رہا ہوں. مولا کہہ رہا تمہیں کس نے کہا کہ میں اقتدار لینا چاہتا ہوں, میں تو اصلاح امت جٹ کے حضرت محترم جب 2 محرم کو سرکار سید الشہداء کربلا کی زمین پر توجہ فرمائے گا مسائل کی منزل دور, کہا کہ جب کربلا کی زمین پر پہنچے مولا نے کسی کو یہ نہیں کہا یہ وہ زمین ہے جہاں پہ بہت بڑے گھر بنائے گے, یہ وہ زمین, ایسا نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ ابن یہاں پر جو ہے وہ مسلم ابن اسدہ کا بنگلہ ہوگا, یہاں پہ فلاں کا, یہ نہیں کہا. کیا کہا یہاں پہ ہماری قبر ہے. حسین بتانا چاہتے ہیں دیکھو میں کسی کو دھوکہ نہیں دے, کہیں آ کر کوئی تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین لوگوں کو اقتدار کی بھوک میں لے کر آئے تھے, بلکہ نہیں, جو بھی تاریخ کو پڑھے گا کچھ کہے نہ کہے اتنا ضرور کہے گا کہ حسین ابن علی خود بھی بااختیار تھے, جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی بااختیار, کسی پر کوئی مجبوری نہیں. حتیٰ مولا نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ, کسی کو مجبور نہیں کہا. خدا کی قسم ایک عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ سلام ہو عزت حسین پر
عیسائی رائے کر مسلمان نہیں. سلام ہو عزت حسین پر جسے لوگوں کی اتنی عزتیں عزیز تھی کہ کوئی شرمائے نہیں, اس نے چراغ بجھا. آج آپ نے دیکھا کل کا واقعہ گزرا پاکستان کے اندر ایک تنظیم ایک پارٹی کے لوگ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے اسپیکر کے کمرے میں کہ کہیں کوئی مکر نہ جائے کہ ہمارے ساتھ چلو جا کے استعفا دو. اسے جبر کہتے ہیں. حسین کا دین یہ نہیں ہے, یہ حسین نہیں ہے. حسین اسے کہتے ہیں اختیار ہے, چلے جائیں. عباس علمدار جسے علی نے مانگائی حسین کے لیے تھا. جب شمر نے امان نامہ بھیجا مولا نے کہا عباس چلے جائیں. کہ مولا معمول بنی نے مجھے معاف نہیں کیا. کیا ہے کہ مجھے معمول بنی. حسین اپنے امتحان میں ایسا کامیاب ہوا. کیا کہہ کے آیا تھا کہ میں دین کے لیے جا رہا ہوں. جب سب قتل ہو گئے تو حسین نے کہا اے تلواروں, اے تیروں, اے نیزوں, اے بھالو, اگر دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا آؤ آکے مجھے قتل کر. اجرکم علی الزہر. خدا آپ کی سسکیوں کو آپ کی بخشش کا سامان, یہ آنسو قبر میں آپ کے لیے چراغ. اجرکم علی الزہر سے قتل ہو گئے حسین. کیا قتل کے بعد حسین اپنا مقصد بھول گئے؟ خدا کی قسم خونی کے تنور میں سر حسین سے نور کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے ادھر بھی خولی کی بیوی کی اصلاح کی. شیری کے گھر پر حسین کا قرآن. اجرکم علی. خدا آپ کو کسی کم میں نہ ہوگا. دل کھول کے ماتم کریں گے. عباس کا مسائل. مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب ہم بے اولاد ہیں, ہماری اولاد کے لیے دعا کریں. کسی نے کہا کہ مولانا ہم مقروض ہیں, ہمارے قرضوں کے لیے دعا کریں. کسی نے کہا مولانا ہمارے امتحانات کا مسئلہ. کسی نے کہا کہ ہماری شادی کا مسئلہ ہے. خدا کی قسم میں عقیدت سے یہ جملے کہہ رہا ہوں. جو گود پھیلا کے بیٹھے آج اس کا مصائب ہے جس کا واسطہ رد نہیں. آج یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ بھی مقصد ہے حسین. کئی لوگ آتے ہیں یہاں سے حسینیت سن کے جاتے ہیں, شیعہ ہو جاتے ہیں, یہاں سے اچھی باتیں سن جاتے ہیں, ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. یہ حسین کی کامیاب. عباس تھے, عباس کے اوپر کس کو کتنا بھروسہ. سب سے پہلے عباس کی ماں ام البنین کا ذکر کریں. ام البنین کو عباس پر کتنا بھروسہ تھا. بشیر ابن جزالم کہتا ہے جب 8 ربیع الاول کو میں نے جا کے مدینے میں کہا لوگوں حسین قتل ہو, لوگوں زینب کو بے مکنا و چادر کوفے اور شام میں پہنایا گیا. کہ جب یہ میں اعلان کرتا کرتا بنی ہاشم کے بارے میں آیا, ایک باحجاب خاتون چادر ملبوس ہاتھ میں ایسا ہے, چھوٹا بچہ ساتھ آ کر کے تجھے پتا ہے تو نے کیا کہا؟ مجھے پتا ہے کہ تو نے کہا ہے کہ حسین قتل ہو. کہ ہاں بھی میں نے کہا. بشیر کہتا ہے کہ اس کے جلال سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی عام خاتون ہے. حسین قتل ہو گئے. تجھے پتا نہیں کہ حسین کے ساتھ عباس تھا, حسین کے ساتھ عباس تھا. تو نے کہا زینب بے مکنا ہو چادر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس اور زینب کے چہرے کے اوپر کوئی نظر ڈالے. کہا کہ بی بی عباس قتل ہو گیا. کہ تجھے کیا پتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ عباس قتل ہو گیا. کہا کہ بی لشکر کی تعداد زیادہ تھی. بشیر کہتا ہے جو عصا کے سہارے پہ کھڑی تھی اس نے عصا چھوڑا, سیدھی کھڑے ہو کر کہتی ہے تو میرے بچے کو تعداد سے لڑاتا. بشیر کہتا ہے میں نے سر جھکا کے کہا اس کو کسی کی چپنے والا. اجرکم علی الزہر.
یہ تو تھا ام البنین کا فروغ. میں نے کہا نا دل کھول کے بول. یہ رونے کی باتیں ہیں. پاکستان سے آئے حسین کے عباس کا پرسالی. زینب کو کتنا بھروسہ تھا عباس. زینب عباس کے لیے کیا کیا. آزاداروں جب جناب زینب شب عاشور اور عاشور کے دن تمام بیویاں کہتی تھی بی بی فوجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, بی بی ہم باحجاب ہیں, ہمیں اپنے حجابوں کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. بی بی کہتی